کہ قسم دے کر پوسٹ کو شیئر کروانا کہ وہ کون، وہ مسلمان ہی ہوگا جو اس کو لائک کرے گا، وہ کافر ہوگا جو اس کو لائک نہیں کرے گا، اس کو لائک لازمی کریں، اس کو شیئر لازمی کریں، اس کو یہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے جی جی آپ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں اور اس کو قسم دے رہے ہیں۔ اچھا مطلب فیس بک پہ آپ، فیس بک کا مطلب آپ کا چہرہ ہے، ٹھیک ہے، ایک دوست سے جو دیکھ رہا ہے اس کو آپ کی علمی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کے اخلاق کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس قدر گرا ہوا شخص ہے جس کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں جی قسم دے کر شیئر کریں اور یہ کرے فلاں کرے، اگلا مدد سمجھ لے گا ویلا ہی ہے، فارغ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین دنیا کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو دیکھتے ہی دیکھ اس کو قسم دے رہے ہیں جی قسم دے کر شیئر کریں، تو ایسی صورت میں جو آگے شیئر کرے گا اس پر کوئی واجب نہیں ہے کہ اس کو شیئر کرے، اور نہ ہی کہ یہ کہہ دیا کہ اگر آپ اگر جو نہیں کرے گا تو مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان اس کو لائک کر سکتا ہے۔ تو بھائی آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آپ نے اس کو، آپ کے پاس کیا آلہ ہے؟ آپ ہی جس کو چاہیں مسلمان بنا دیں، جس کو چاہیں اسلام سے نکال دیں، آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ آپ کے پاس کیا سوچ رہا ہے؟ آپ کے پاس ایسا کون سا قانون ہے جس کو چاہیں آپ مسلمان بنا دیں؟ ہم حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ جس شخص میں 99 نشانیاں جو کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی ہو تو اس کو بھی تم کافر نہیں کہہ سکتے، اور یہاں تم ایک پوسٹ شیئر کر کے کہتے ہو کہ اگر نہیں شیئر کرو گے تم کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ ایک پوسٹ شیئر کر کے اگر تم نے نہیں لائک کیا تو تم مسلمان نہیں رہو گے، اور قسمیں دے دے کر پوسٹ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو کر رہا ہے وہ گناہ گار ہے، اچھا وہ گناہ گار ہے، وہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ اور جو آگے جو ہیں، جو آگے شیئر نہیں کر رہے تو کیا ان پر کوئی یاد نہیں ہے؟ وہ شیئر نہ کریں، بلکہ ایسی پوسٹ کو تو اگنور کریں، ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کی آگے پھیلا دے۔ اللہ اکبر، آپ کے پاس تحقیق کرنے کے کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، اور بات آ گئی آپ اس کو آگے شیئر کیے جائے۔ ہاں اچھی بات ہے، قرآن کی آیت ہے، واقعی ہے، اور قسم بھی نہیں دی گئی، یا قول اچھا آ گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں یار یہ واقعی اس بزرگ کی طرف منسوب ہے تو ٹھیک ہوگا۔ حدیث پاک کے بارے میں تو ویسے محتاط رہیں، کیونکہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، سرکار نے فرمایا جو مجھ پر بہتان باندھے، جھوٹ کا بہتان باندھے جان بوجھ کر، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث پاک میں تو بڑا محتاط ہونا ضروری ہے۔ آپ کوئی عالم دین، مستند عالم دین، وہ اگر کوئی بات آپ کو کہتا ہے کہ آپ کریں تو اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ ایرا غیرہ نتو خیرہ، وہ کہہ جی یہ حدیث ہے، اور حدیث ہونا حضور کی طرف پھیلا دیتا ہے، حضور کی طرف منسوب کرتا ہے، گناہ گار ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے کوئی شخص جو ہے بات کسی بزرگ کی طرف منسوب ہو تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں ٹھیک بات ہے تو اس نے قسم بھی نہیں دی، آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ویسے بغیر سنی سنائی بات، بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے شیئر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں، دیکھیں یہ مستند بات ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی بات کو، یہ ہمارا مقصد ہے دین پیغام کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی عالم دین صحیح العقیدہ ہے، وہ آپ کو اچھی بات پھیلانے کہہ رہا ہے، آپ اس کا بازو بنیں تاکہ آپ کی وجہ سے جتنے آپ کے فرینڈ ہیں 4000 ہے 5000 ہے ان کو بات پہنچے، وہ ثواب ملے گا، سبحان اللہ، جو پڑھیں گے۔ نہ کہ وہ ہم آپ کو قسم تو نہیں دے رہے نا، قسم نہیں ہے، آپ کا دل شیئر کرتا ہے، شیئر کریں اس کو ثواب۔ پھر اس کے اندر ایک اور معاملہ ایسا کہ آج ریکارڈ قائم کیا جائے گا، 1 کروڑ مرتبہ درود بھیجا جائے گا، 1 کروڑ مرتبہ اللہ لکھا جائے گا، ہم نے چین چلائی ہے، ہم نے یہ کیا ہے، وہ تو اپنے پیج کو اپ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، وہ تو اپنے لائک بڑھانے کی باتیں ہوتی ہیں، وہ تو ان کا اپنا ذاتی نفسانی خواہشات اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ اس سے محفوظ رہے۔